پیاری بہنوں، آج ہم سب مل کر ایک ایسی طویل اور دل کو چھو لینے والی دعا مانگیں گی جو نہ کیول ہماری قبر اور حشر کے مراحل میں آسانی کا ذریعہ بنے گی بلکہ ہماری دنیا کی تنگیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گی، غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنے گی، پریشانی اور بے سکونی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی، رزق میں برکت اور خوشحالی عطا کرنے کا ذریعہ بنے گی، عزت اور سرفرازی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی، کامیابی اور ترقی کی راہیں کھولنے کا ذریعہ بنے گی، گناہوں کی معافی اور دل کے سکون کا ذریعہ بنے گی، دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنے گی۔ آج کی دعا میں ہم وہ سب کچھ مانگیں گی جو ہماری زندگی کو خوشحال بنانے کا ذریعہ بنے گی، ہمارے گھروں کو سکون سے بھرنے کا ذریعہ بنے گی، ہمارے دلوں کو اطمینان دینے کا ذریعہ بنے گی، ہماری آخرت کو کامیاب بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ آج کی دعا خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے جو رزق میں برکت حاصل کرنے کا ذریعہ چاہتی ہیں، غربت سے نجات پانے کا ذریعہ چاہتی ہیں، سکون قلب پانے کا ذریعہ چاہتی ہیں، نیک اولاد اور عزت حاصل کرنے کا ذریعہ چاہتی ہیں، دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ چاہتی ہیں۔ جو ہماری پیاری بہنیں گھریلو کام کاج میں مصروف ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں، بس ویڈیو کو پلے کر کے موبائل ایک طرف رکھ دیں اور ہر جملے پر دل کی گہرائی سے آمین کہتی رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک سچی آمین کے صدقے اللہ آپ کی غربت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، رزق کے دروازے ایسے کھولنے کا ذریعہ بنا دے جو آپ نے سوچے بھی نہ ہوں، عزت اور دولت عطا کرنے کا ذریعہ بنا دے، دل و دماغ کو سکون دینے کا ذریعہ بنا دے، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنا دے، قبر کو جنت کا باغ بنانے کا ذریعہ بنا دے، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے کا ذریعہ بنا دے اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا شرف عطا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو نے ہمیں اندھیروں سے روشنی میں نکالا، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ میں وہ صورت دی جو کسی اور کے بس کی نہیں۔ یا میرے مالک تو نے ہماری رگوں میں خون دوڑایا، ہمیں سانس دی، ہمیں دل دیا، ہمیں زبان دی، ہمیں سوچنے کی طاقت دی۔ یا اللہ تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہماری زبان اسے بیان نہیں کر سکتی، تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری گنتی بھی تھک جائے۔ یا میرے مالک تو نے ہمیں زمین پر چلنے کے قابل بنایا، ہمیں آسمان کو دیکھنے کی نظر دی، ہمیں پانی دیا، ہمیں ہوا دی۔ یا اللہ تو نے ہمیں بھوک لگائی اور پھر کھانے کو دیا، پیاس لگائی اور پھر پانی دیا، ہمیں دکھ دیے تاکہ ہم تجھے پکاریں، ہمیں خوشی دی تاکہ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ یا میرے مالک اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو کون کرے گا، اگر تو ہمیں تھام نہ لے تو کون تھامے گا، اگر تو ہمیں سنبھال نہ لے تو ہم بکھر جائیں گے۔ یا اللہ تو ہماری تنہائیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہماری آہٹ سے پہلے ہمیں سنتا ہے، تو ہماری سانسوں کو گنتا ہے، تو ہماری دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا دل دے جو صرف تیرا ہو، ہمیں ایسی آنکھیں دے جو تیرے خوف سے روتی رہیں، ہمیں ایسی زبان دے جو صرف تیرا ذکر کرے۔ یا اللہ تیری محفل میں وہ سکون ہے جو اس دنیا کے کسی کونے میں نہیں، تیری رحمت میں وہ لذت ہے جو جنت کے کسی پھل میں نہیں، تیرے دیدار میں وہ نور ہے جو سارے جہاں کو مات دے دے۔ یا میرے مالک ہمیں تیری محبت میں وہ ڈوبو کہ ہمارا دل کسی اور کی طرف دیکھے ہی نہ، ہمیں تیرے سوا کسی اور کا سہارا نہ ہو، تیرے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ ہو۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری روح کو پوتر کر، ہمارے دل کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں میں وہ آنسو بھر جو تیرے لیے گرے، ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے جو تیرے لیے اٹھے، ہمارے قدموں میں وہ ہمت دے جو تیرے راستے پر چلیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر، ہمیں ان لوگوں میں کر جو تجھے پکارتے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے راستے میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ یا میرے مالک تو ہمیں اپنے قریب کر، تو ہمیں اپنے پیار میں ڈوبا، تو ہمیں اپنی رضا کا سایہ دے۔ یا اللہ تو ہماری ہر سانس کو عبادت بنا دے، تو ہماری ہر دھڑکن کو تیرا ذکر بنا دے، تو ہماری ہر نظر کو تیری طرف موڑ دے۔ یا میرے مالک ہمیں اس زندگی میں بھی اپنی رحمت سے نواز اور موت کے بعد بھی اپنی جنت کا مہمان بنا۔ یا اللہ تو ہی ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے،
تو ہی ہے جو ہر دل کا حال جانتا ہے، تو ہی ہے جو ہر گھر کے دروازے پر اپنی رحمت کا سایہ پھیلاتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو تنگ دستی کو دور کرتا ہے، تو ہی ہے جو برکتیں برساتا ہے، تو ہی ہے جو ایک لقمے میں بھی پیٹ بھرنے کی طاقت ڈال دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو ایسے اٹھا لے جیسے دھوپ سے اندھیرا مٹ جاتا ہے، ہمارے دلوں سے بوجھ کو ایسے ہٹا دے جیسے طوفان کے بعد ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں میں محبت کا دیا جلا دے، دلوں میں سکون کی بارش کر دے، ہر کمرے میں تیری رحمت کا اجالا پھیلا دے۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی چنتاؤں کو ختم کر دے، ان کے چہروں سے ہر شکن کو مٹا دے، ان کی عمر میں برکت ڈال دے، ان کے دلوں کو تسلی دے، ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ یا میرے مالک، ہمارے ہمسائے جو تنگی میں ہیں، ان کے گھروں میں بھی برکت کا دریا بہا دے، ان کے بچوں کے چہروں پر بھی مسکان لا دے، ان کی تھکان کو دور کر، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ، پورے محلے سے بے روزگاری کو مٹا دے، ہر گھر میں حلال اور پاک روزی کا سفر بہا دے۔ یا میرے مالک، ان ماؤں کی آہوں کو سن جو اپنے بچوں کے کپڑوں اور کھانے کے لیے پریشان ہیں، ان باپوں کی تھکان کو دور کر جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کمی محسوس کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان بہنوں کی دعا سن جو اپنے بھائیوں کے قرض چکانے کے لیے تیرے آگے ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہر گھر سے فساد، جھگڑا اور نفرت کو ختم کر دے، ہر دل کو ایک کر دے، ہر زبان کو سچائی سے بھر دے۔ یا اللہ، ان لوگوں کے گھروں میں بھی برکت ڈال دے جن کے پاس کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ تیرا نام لیتے ہیں، تیرے شکر گزار ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے ہاتھ دے جو دوسروں کو دیں، ہمیں ایسے دل دے جو دوسروں کا درد محسوس کریں، ہمیں ایسے قدم دے جو دوسروں کی مدد کے لیے چلیں۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنا دے، ہمیں اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمیں اس سکون سے نوازے جو صرف تیری یاد میں ملتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں غموں سے آزاد کر، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، ہمارے دلوں میں اپنے نور کی روشنی ڈال، ہمارے رشتوں میں مٹھاس ڈال۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری پوری امت کو ہر فقر سے، ہر قرض سے، ہر تنگی سے، ہر تنہائی سے نجات دے، ہمیں اپنے کرم کے سائے میں رکھ، ہمیں اپنی رحمت کے ساگر میں ڈوبا دے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ہر روزی کا مالک ہے، تو ہی ہے جو زمین کے نیچے کی چھینٹی کو بھی اس کا حصہ پہنچاتا ہے، تو ہی ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کو بھی کھانے کا ذریعہ دیتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو ہماری محنت میں برکت ڈالتا ہے، تو ہی ہے جو سوکھے کھیتوں میں بھی ہرے پودے اگاتا ہے، تو ہی ہے جو خالی برتنوں کو بھر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں حلال اور پاک روزی کا دریا بہا دے، ہماری تھالیوں کو کبھی خالی نہ کر، ہمارے برتنوں کو ہمیشہ بھرا رکھ۔ یا میرے مالک، ہماری محنت کے ہر لمحے میں ایسی برکت ڈال دے کہ کم میں بھی زیادہ محسوس ہو، تنگ دستی کا سایہ ہمارے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دے۔ یا اللہ، ان ہاتھوں کو مضبوطی دے جو روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے پسینے کی ہر بوند کو تیری رحمت میں بدل دے، ان کے چہرے کی ہر تھکان کو مسکان میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے کام عطا کر جو تیری رضا کے ہوں، جن میں دھوکہ نہ ہو، جن میں حرام نہ ہو، جن میں کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یا اللہ، ہماری روزی میں سے نفرت، حسد اور لالچ کو نکال دے، ہمیں ایسا دل دے جو تیرے دیے ہوئے میں راضی رہے۔ یا میرے مالک، ان لوگوں کے گھروں میں بھی برکت ڈال جو قرض میں ڈوبے ہیں، جو بازار کے چکر کاٹتے ہیں لیکن روزگار نہیں ملتا۔ یا اللہ، ان کے لیے دروازے کھول دے، ان کے قدموں کو صحیح جگہ پہنچا، ان کے لیے روزی کے ایسے ذریعے پیدا کر دے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا نصیب دے کہ ہماری روزی نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی بن جائے، ہمیں ایسا ہاتھ دے جو دیتا رہے، ایسا دل دے جو بانٹتا رہے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو تنگحالی سے بچا، ہمارے گھروں کو برکت سے بھر، ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہمیں ہمیشہ تیری دی ہوئی روزی پر شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو ہی ہے جو ہر اکیلے پن میں ہمیں دیکھتا ہے، تو ہی ہے جو ہر تڑپ کو سنتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو بندے کے دل کی خواہشوں کو اس کے بولنے سے پہلے جان لیتا ہے، تو ہی ہے جو اس کی آہ کو پکار میں بدل دیتا ہے۔
یا اللہ ہمیں نیک اور سچا جیون ساتھی عطا کر، ہمیں ایسا شوہر دے جو ہماری عزت کو اپنا فرض سمجھے، ہمیں ایسی بیوی دے جو ہمارے دل کا سکون ہو، ہمارے گھر کی برکت ہو۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا رشتہ دے جس میں محبت ہو، رحمت ہو، دین ہو۔ ہمیں ایسے ساتھی دے جو ہمیں تیرے قریب لائے، جو ہمارے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں، جو ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھیں۔ یا اللہ ان بہنوں کے لیے آسانی پیدا کر جو اپنی شادی کے انتظار میں تنہائی کے بوجھ تلے دب گئی ہیں، ان کے لیے ایسے رشتے بھیج جو پاک دامن ہوں، امانت دار ہوں، ان کی عزت کے رکھوالے ہوں۔ یا میرے مالک ان بھائیوں کے لیے بھی نیک بیویاں لکھ جو اپنی زندگی کے سفر میں اکیلے ہیں، انہیں ایسی ہم سفر عطا کر جو ان کی دین کی مددگار ہو، ان کے گھر کی رحمت ہو۔ یا اللہ ہر اس بیٹی کے لیے اچھا رشتہ بھیج جو اپنے باپ کے گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے، اس کی دعاؤں کو سن، اس کے باپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھ۔ یا میرے مالک ان کے راستوں سے ہر رکاوٹ ہٹا، ہر بدنیت نظر کو دور کر، ان کے نصیبوں میں خوشحال گھر لکھ۔ یا اللہ ہر شادی میں محبت ڈال، رحمت ڈال، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ڈال۔ یا میرے مالک ہر رشتے میں سچائی ڈال، ہر دل میں وفا ڈال، ہر گھر میں تیری رحمت کا سایہ ڈال۔ یا اللہ ان رشتوں کو توڑنے والی ہر طاقت کو مٹا، ان زبانوں کو خاموش کر جو رشتوں میں جھر گھولتی ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ایسے ساتھی دے جو ہمارے گناہوں میں نہیں بلکہ ہمارے نیکی میں ساتھی بنے، جو ہماری عبادت میں طاقت بنے۔ یا اللہ ہمیں ایسا پیار دے جو تیرے لیے ہو، ہمیں ایسا ساتھ دے جو جنت تک ساتھ چلے، ہمیں ایسی محبت دے جو تیرے نام پر شروع ہو اور تیرے نام پر ہی مکمل ہو۔ یا میرے مالک ہماری دعا سن اور ہمیں وہی عطا کر جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ہو۔ یا اللہ تو رحمتوں کا مالک ہے، تو ہر دل کی گہرائی کو جاننے والا ہے، تو ہر اس آنسو کو دیکھتا ہے جو کسی کو اولاد نہ ہونے کے غم میں بہتا ہے۔ یا میرے مالک تو ہی ہے جو نسنتانوں کے گھروں میں کلکاریاں بھر سکتا ہے، تو ہی ہے جو سونے آنگنوں میں ہنسی کے پھول کھلا سکتا ہے۔ یا اللہ ان ماؤں کی جھولی بھر دے جو برسوں سے خالی ہیں، ان کے دل کی اس ٹیس کو ختم کر دے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے۔ یا میرے مالک تو ان کی باہوں میں وہ سکون دے جو صرف اولاد کو گلے لگانے سے ملتا ہے، ان کے کانوں میں وہ آواز پہنچا جو بچے کی ہنسی سے آتی ہے۔ یا اللہ تو ان کے نصیب میں نیک، سلیقے دار اور تیری عبادت کرنے والی اولاد لکھ۔ یا میرے مالک ہر اس باپ کے دل کو تسلی دے جو اپنے گھر میں بیٹے یا بیٹی کے قدموں کی آہٹ سننے کے لیے ترس رہا ہے، ان کے چہرے کی اداسی کو مسکان میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے دلوں کا سکون بنے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسے بیٹے بیٹیاں دے جو ہمیں تیری راہ پر چلنے میں مدد کریں، جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یا اللہ نافرمان اولاد کے دلوں میں محبت اور آگیا کاریتا ڈال، ان کے دلوں سے بغاوت اور سختی کو نکال۔ یا میرے مالک جو اولاد اپنے ماں باپ کو دکھ دیتی ہے اسے ہدایت دے، اسے اپنے ماں باپ کی عزت اور محبت کا احساس کرا۔ یا اللہ ہر ماں باپ کو اولاد کی طرف سے خوشی نصیب کر، ان کی آنکھوں میں اولاد کی وجہ سے کبھی آنسو نہ آئیں سوائے تیرے شکر کے۔ یا میرے مالک ان گھروں میں بھی محبت اور سکون ڈال جہاں اولاد ہونے کے باوجود دلوں میں دوریاں ہیں، اولاد کو اپنے ماں باپ کا سہارا بنا، ان کا گرو بنا۔ یا اللہ ہمیں اولاد کے امتحان میں کامیابی دے، ہمیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی اولاد دے جو تیرے سامنے سجدوں میں رونے والی ہو، جو تیری کتاب کو تھامنے والی ہو، جو تیرے دین کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یا اللہ تو ہر بے اولاد کو اولاد کی نعمت عطا کر اور ہر نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنا۔ یا اللہ تو ظالموں کے ہاتھ توڑنے والا ہے، تو مظلوموں کا سہارا ہے، تو ہر اس آہ کو سننے والا ہے جو تیرے مظلوم بندوں کے دل سے نکلتی ہے۔ یا میرے مالک اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے مسلمان بندوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے لیے مدد کا آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دے۔ یا اللہ تو ان ماؤں کے دل سے ڈر نکال دے جو اپنے بچوں کو کھونے کے خوف میں جی رہی ہے، تو ان بچوں کے بدن سے کانپ نکال دے جو گولیوں اور بموں کی آوازوں میں پل رہے ہیں۔ یا میرے مالک
تو ان بوڑھوں کی آنکھوں میں امید لوٹا دے جو اپنے گھروں کے ملبے پر بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ، ان کی راتوں کو سکون میں بدل، ان کے دنوں کو امن میں بدل۔ یا میرے مالک، تو دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر دے، ان کے ہتھیاروں کو بے اثر کر دے، ان کے قدموں کو وہیں روک دے۔ یا اللہ، تو مظلوموں کی سرزمین پر پھر سے ہریالی پھیلا دے، وہاں کے درختوں پر پھر سے پھول کھلا دے، مسجدوں میں پھر سے اذان کی آواز بلند کر دے۔ یا میرے مالک، تو ان قیدیوں کو آزاد کر جو تیرے نام کی وجہ سے جیلوں میں ہیں، تو ان کی بیڑیاں توڑ، ان کے چہروں پر آزادی کی مسکان لا۔ یا اللہ، تو ہمیں بھی ان کی مدد کے لیے کھڑا کر، ہمارے ہاتھ ان کی طرف بڑھا، ہمارے دل ان کے درد سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو اس امت کو ایک کر دے، ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے لیے وہی درد دے جو اپنے لیے محسوس کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو اپنے مظلوم بندوں کو ایسی فتح دے جو ہمیشہ کے لیے ہو، انہیں عزت اور امن کی زندگی عطا کر اور ان کے ظالموں کو تیرے نیائے کا سواد چکھنے دے۔ یا اللہ، تو ہر دل کی پکار سننے والا ہے، تو ہر روح کا مالک ہے، تو ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں پھر سے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ یا میرے مالک، آج میں تیرے سامنے پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، ہر اس مسلمان کے لیے جو اس وقت تیرے کرم کا محتاج ہے۔ یا اللہ، ہماری امت کے دلوں میں پھر سے تیرے دین کی محبت جگا دے، ہمیں پھر سے ایک لڑی میں پرو دے، ہمارے دلوں سے نفرت، حسد اور تکبر کو مٹا دے۔ یا میرے مالک، ہماری مسجدوں کو عبادت گاہوں سے بھی زیادہ ذکر گاہ بنا دے، ہمارے گھروں کو دین کی خوشبو سے مہکا دے، ہمارے بازاروں کو حلال اور برکت والے کاروبار سے بھر دے۔ یا اللہ، ہر گمراہ کو ہدایت دے، ہر کمزور ایمان والے کے دل کو مضبوط کر، ہر بکھرے ہوئے کو سنبھال۔ یا میرے مالک، اس امت کے جوانوں کو اپنی عبادت کا دیوانہ بنا، ہماری عورتوں کو حیا اور چادر کی زینت دے، ہمارے مردوں کو غیرت اور دینداری کا نور دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں تیرے سامنے سجدوں میں رونے والا بنا۔ یا میرے مالک، اس امت سے ہر فتنہ، ہر آزمائش، ہر برائی کو دور کر، ہمیں تیرے دشمنوں پر غالب کر، ہمیں تیرے حبیب کے طریقے پر چلا۔ یا اللہ، اس امت کے بزرگوں کو تسلی دے، بچوں کو معصومیت دے، جوانوں کو تیرے دین کا سپاہی بنا۔ یا میرے مالک، ہماری امت کو وہ عزت لوٹا دے جو کبھی تو نے ہمیں دی تھی، ہمیں تیرے نام کا جھنڈا اونچا کرنے والا بنا، ہمیں تیری راہ میں جان دینے والا بنا۔ یا اللہ، ہماری امت کو تیری رحمت کا وہ سایہ دے جو قیامت کے دن بھی ہمیں ڈھک لے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ہر ٹوٹا دل جوڑ دیتا ہے، تو ہی ہے جو ہر بکھری ہوئی زندگی کو سنوار دیتا ہے، تو ہی ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جن کے دل غموں سے بھرے ہیں، جن کی آنکھوں میں نیند نہیں، جن کی روح تھک چکی ہے۔ یا اللہ، تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے، ان کے سینے سے وہ گھٹن نکال دے جو انہیں چین سے جینے نہیں دیتی۔ یا میرے مالک، جو اپنی تنہائی سے لڑ رہے ہیں، جو اپنے عتیت کے زخموں میں ڈوبے ہیں، تو انہیں ایسا سکون دے جو تیری یاد میں ملتا ہے۔ یا اللہ، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں، انہیں معاف کر دے، ان کے دل میں پھر سے امید جگا، ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ اپنے قریبیوں کے دھوکے سے ٹوٹ گئے ہیں، ان کے دل میں معاف کرنے کی طاقت ڈال، ان کے رشتوں کو سدھار۔ یا اللہ، جن کے سپنے ادھورے رہ گئے، ان کی محنت کو قبول کر اور ان کے لیے اس سے بہتر لکھ جو انہوں نے مانگا۔ یا میرے مالک، جو اپنے بیتے لمحوں کو بھولنا چاہتے ہیں، تو انہیں نیا سویرا دے، نئی زندگی دے، ایسا سکون دے جو ہر درد کو بھلا دے۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے اندر کے ڈر سے لڑ رہے ہیں، ان کے دل کو ہمت دے، ان کے قدم مضبوط کر، انہیں اندھیروں سے نکال کر اپنے نور میں لے آ۔ یا میرے مالک، تو ہر دکھی انسان کے چہرے پر مسکان لوٹا دے، ہر روتی آنکھ کو خوشی کے آنسو دے، اور ہر ٹوٹی روح کو اپنے کرم سے پھر سے زندہ کر دے۔ یا اللہ، تو ہر اس جگہ موجود ہے جہاں میرا دل تجھے پکارتا ہے، تو ہر اس آہ کو سنتا ہے جو لفظوں میں نہیں ڈھل پاتی، تو ہر اس غم کو جانتا ہے جسے انسان دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے سامنے ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں،
جن کے دن بھی بے چینی میں گزرتے ہیں اور راتیں بھی کروٹیں بدلتے ہوئے، یا اللہ ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جہاں سے انہیں روزی بھی ملے اور عزت بھی۔ ان کے قرض ایسے ادا کر دے کہ ان کا سر ہمیشہ اونچا رہے۔ یا میرے مالک، جو لوگ اپنا گھر چلانے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، انہیں تیری رحمت سے بے نیاز کر دے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دے۔ یا اللہ، جو اپنے بچوں کی فیس، دوا یا کھانے کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے ایسے ذریعے بنا دے کہ ان کے گھر کی ہر ضرورت پوری ہو۔ یا میرے مالک، تو ان کی تھکان کو راحت میں بدل، ان کے چہرے کی شکن کو مسکان میں بدل۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل دے کہ ہم بھی دوسروں کے قرض اتارنے کا ذریعہ بن سکیں۔ ہمیں ایسے ہاتھ دے جو مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یا میرے مالک، جن کے پاس محنت ہے لیکن موقع نہیں، انہیں موقع بھی دے اور کامیابی بھی۔ جن کے پاس ہنر ہے لیکن سہارا نہیں، انہیں سہارا بھی دے اور روشنی بھی۔ یا اللہ، ہماری امت میں سے ہر اس انسان کو جو تنگی میں ہے، اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر، اسے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہنے دے اور اس کی زندگی کو تیرے کرم سے آسان بنا دے۔ یا اللہ، تو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو ہر روح کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی ہے جو اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام بیماروں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو درد کی آگ میں جل رہے ہیں، جو اسپتالوں کے بستروں پر اپنی سانسوں کو گن رہے ہیں، جو اپنے گھروں میں تنہا لیٹے ہوئے تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے جسم سے ہر درد کو کھینچ لے، ان کی رگوں میں پھر سے طاقت دوڑا دے، ان کے دل کی دھڑکنوں کو سکون دے۔ یا میرے مالک، جن کے جسم پر ایسے زخم ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے، جنہیں صرف تو جانتا ہے، تو ان کے اندرونی گھاووں کو بھی بھر دے، ان کے سینے کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ، جو کینسر، دل کی بیماری یا کسی لمبی بیماری میں الجھے ہوئے ہیں، تو ان کے علاج کو آسان کر، ان کی تکلیف کو رحمت میں بدل، ان کے گھر والوں کے دلوں میں صبر ڈال۔ یا میرے مالک، جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں، تو ان کے لیے ایسے بند دروازے کھول دے جو ان کے لیے آسانی کا راستہ بن جائے، ان کے لیے ایسی مدد بھیج دے جو ان کے خواب سے بھی آگے ہو۔ یا اللہ، جو بچے درد میں رو رہے ہیں، ان کے معصوم جسموں سے ہر تکلیف ہٹا دے، ان کے چہروں پر مسکان واپس لا دے۔ یا میرے مالک، جو مائیں اپنے بیمار بچوں کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں، تو ان کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل، ان کے بچوں کو شفا دے۔ یا اللہ، جو بوڑھے درد سے کراہتے ہیں اور علاج سے مایوس ہو چکے ہیں، تو ان کے بچے ہوئے لمحوں کو سکون سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ بیماری کی وجہ سے دوسروں پر بوجھ بن گئے ہیں، تو انہیں پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا کر، ان کے ہاتھوں کو محنت کے قابل بنا، ان کے سینے میں جینے کی امنگ جگا۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری پوری امت کو ہر ایسی بیماری سے بچا جو ہمیں تیری عبادت سے روک دے، ہمیں صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کر اور ہمیں تیری دی ہوئی نعمت سے دوسروں کی مدد کرنے والا بنا۔ یا اللہ، تو دلوں کا بادشاہ ہے، تو ہی ہے جو محبتوں کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی ہے جو نفرتوں کو مٹاتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ہاتھ اٹھاتی ہوں ہر اس ٹوٹے ہوئے رشتے کے لیے جس میں محبت کی جگہ غلط فہمیوں نے لے لی ہے، جس میں اپنا پن دوریوں میں بدل گیا ہے۔ یا اللہ، تو ہر گھر میں پھر سے محبت کا دیا جلا دے، ہر دل سے حسد، غصہ اور نفرت کا زہر نکال دے۔ یا میرے مالک، جو بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، تو ان کے درمیان پھر سے بھائی چارے کی مٹھاس لوٹا دے۔ جو بہنیں آپس میں ناراض ہیں، تو ان کے دلوں میں پھر سے محبت اور اپناپن ڈال دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں سے رسوا ہیں، ان کے دلوں میں اولاد کی محبت بھر دے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی عزت اور خوف ڈال دے۔ یا میرے مالک، جو رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو ان کے دلوں میں صلح کا جذبہ ڈال، انہیں گلے شکوے بھولنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، جو دوست کسی غلط فہمی کی وجہ سے بچھڑ گئے، تو ان کی دوستی کو پہلے سے بھی مضبوط کر، ان کے دلوں سے اہنکار اور تکبر کو مٹا۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ نظر دے جو دوسروں کی اچھائی دیکھے، ہمیں وہ زبان دے جو صرف اچھائی بولے، ہمیں وہ دل دے جو معاف کرنا جانتا ہو۔ یا اللہ، ہر اس رشتے کو بچا لے جو ٹوٹنے کے کگار پر ہے، ہر اس محبت کو سنبھال لے جو بکھر رہی ہے۔ یا میرے مالک،
ہمیں اور ہماری پوری امت کو ایسا دل دے جو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ہر جگہ محبت اور سکون پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، تو رحمتوں کا خزانہ ہے، تو ہی ہے جو تنگی کو راحت میں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو روزگار کی تلاش میں گھر سے دور ہیں، جو پردیس کی سرد اور تنہا راتوں میں اپنے گھر کی یاد میں روتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے لیے حلال اور پاک روزی کے ایسے دروازے کھول دے جن میں عزت بھی ہو اور برکت بھی۔ یا میرے مالک، ان کی محنت کے ہر لمحے میں برکت ڈال، ان کے پسینے کی ہر بوند کو رحمت میں بدل، ان کے دلوں میں صبر اور شکر کا اجالا کر۔ یا اللہ، ان کے سفر کو آسان کر، ان کے راستوں سے ہر رکاوٹ ہٹا، انہیں ہر برائی اور بری نظر سے بچا۔ یا میرے مالک، ان کے گھر والوں کے دلوں میں بھی سکون ڈال، انہیں ایک دوسرے کی خیریت کی خبر پہنچاتا رہ۔ یا اللہ، جن کے ہاتھ خالی ہیں انہیں کام عطا کر، جن کے پاس ہنر ہے انہیں موقع عطا کر، جن کے پاس ہمت ہے انہیں صحیح منزل دکھا۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کھلانے والا ہو، ہمیں ایسا ہاتھ دے جو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہو۔ یا اللہ، جو لوگ اپنی روزی کے لیے دوسروں پر بوجھ ہے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر، ان کے لیے اپنے خزانوں سے اتنا دے دے کہ وہ خود بھی جیے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ یا میرے مالک، ہماری روزی میں سے حرام اور ناپاک چیز کو دور کر اور ہمیں ایسا نصیب دے جو ہمیں تیرے اور قریب کر دے۔ یا اللہ، تو صبر دینے والا ہے، تو ہی ہے جو طوفانوں میں بھی دلوں کو تھام لیتا ہے، تو ہی ہے جو آندھیوں کے بیچ میں بھی امید کی شمع جلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو کسی امتحان میں ہیں، جن کے حالات نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ یا اللہ، تو ان کے دل میں صبر کا سمندر بھر دے، انہیں اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق دے، ان کے سینے سے بے چینی نکال، ان کی روح سے ڈر نکال۔ یا میرے مالک، جو اپنے بچوں کے غم میں روتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی تنہائی کا درد سہتے ہیں، جو اپنے ساتھی کے بچھڑ جانے سے خالی پن محسوس کرتے ہیں، تو ان کے دل میں سکون اتار دے۔ یا اللہ، جو اپنے غریبی کے امتحان میں ہیں، ان کی روزی میں برکت دے، ان کے حالات کو بدل۔ جو بیماری کے امتحان میں ہیں انہیں شفا عطا کر۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے حالات میں بھی تیرا شکر ادا کرنے کی طاقت دے جب سب کچھ چھن جائے، ہمیں اپنے اوپر یقین بنائے رکھنے کا حوصلہ دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ نظر دے جو ہر امتحان میں تیری رحمت دیکھ سکے، ہمیں وہ زبان دے جو ہر حال میں تیرا نام لے، ہمیں وہ دل دے جو کبھی تیری محبت سے خالی نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں امتحان میں کامیابی دے اور ہمیں اس درجے پر پہنچا دے جو تیرے سب سے قریبی بندوں کا ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو علم کا خزانہ ہے، تو ہی ہے جو دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے، تو ہی ہے جو عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو تیرے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، جن کے دل تیری کتاب سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان کے لیے علم کے دروازے کھول دے، ان کے دلوں میں سمجھ کا نور ڈال دے، ان کے ذہن سے غفلت کا پردہ ہٹا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں تیرے قریب کرے، جو ہمارے احکام کو آسان بنائے، جو ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھائے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ اور فضل سے بچا، اسے صرف حق کہنے کی عادت دے، ہمارے کانوں کو غیبت اور برائی سے دور رکھ، انہیں صرف بھلائی اور قرآن کی تلاوت سننے والا بنا۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو ہر بات کو تیرے ترازو پر تولے، جو ہر کام کو تیری رضا کے مطابق کرے۔ یا اللہ، ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا، ہمیں اپنے بچوں کو تیرے راستے پر چلانے والا بنا۔ یا میرے مالک، ہماری مسجدوں کو علم کی محفلوں سے آباد کر، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر، ہمارے دلوں کو تیری یاد سے مہکا۔ یا اللہ، ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں عمل کی طرف لے جائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے نور سے پوری دنیا میں بھلائی پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو گناہوں کے پہاڑ کو بھی ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے، تو ہی ہے جو رات کے اندھیروں میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام گناہ گاروں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو اپنے کی پر شرمندہ ہیں، جو تیرے در سے معافی کے طلب گار ہیں۔ یا اللہ،
ان کے دلوں میں توبہ کی سچائی ڈال دے، ان کی آنکھوں سے وہ آنسو بہا جو ان کے گناہوں کو دھو دیں، ان کے سینے سے غرور اور تکبر کا بوجھ ہٹا دے۔ یا میرے مالک، جو تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت دے، انہیں اپنے قریب کر، ان کے قدموں کو سیدھا کر۔ یا اللہ، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کروا، ہمیں وہ دل دے جو اپنی غلطی پر رو سکے، ہمیں وہ نظر دے جو اپنے عتیت سے سبق لے۔ یا میرے مالک، ہمارے چھپے اور ظاہر ہر گناہ کو معاف کر، ہمارے کہے، سنے اور کیے ہر غلط کام کو مٹا۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل دے جو گناہ کے خیال سے ہی کانپ اٹھے، ہمیں ایسا ایمان دے جو ہمیں تیری نافرمانی سے روک دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ہر بری سنگت سے بچا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر جن کی زندگی تیرے نور سے روشن ہے۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو عبادت سے سجا، ہمارے دنوں کو تیری راہ میں محنت سے بھر، ہمارے لمحوں کو تیرے ذکر میں گزار۔ یا میرے مالک، ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، قبر میں تیری رحمت کا سایہ دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے معاف کیے ہوئے بندوں میں اٹھا۔ یا اللہ، تو نعمتوں کا مالک ہے، تو ہی ہے جو بنا مانگے دیتا ہے، تو ہی ہے جو ہماری ضرورتوں کو ہمارے کہنے سے پہلے جان لیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، جن کے گھر ہیں مگر سکون نہیں، جن کے پاس دولت ہے مگر راحت نہیں۔ یا اللہ، تو ان کے گھروں میں محبت کا اجالا کر دے، ان کے دلوں سے نفرت اور حسد کو مٹا دے، ان کی روزی میں برکت ڈال، ان کے کاروبار میں آسانی کر۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو تیرے دیے ہوئے میں راضی رہے، جو شکایت نہ کرے، جو ہمیشہ شکر ادا کرے۔ یا اللہ، ہماری صبحوں کو تیری رحمت سے شروع کر، ہماری شاموں کو تیرے شکر پر ختم کر، ہمارے وقت میں برکت ڈال، ہمارے رشتوں میں برکت ڈال، ہمارے کاموں میں برکت ڈال۔ یا میرے مالک، ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو تیری برکت کو روک دے، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں دھوکے سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں ایسا نصیب دے جو کم میں بھی سکون دے، جو مشکل میں بھی امید دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی برکت سے مالا مال کر، ہمارے دلوں کو تسلی دے، اور ہمیں تیرے شکر گزار بندوں میں شامل کر۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تو ہی ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے، تو ہی ہے جو ویران دلوں میں امید کے پھول کھلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام دلوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ان دلوں کے لیے جو اندھیروں میں روتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تڑپتے ہیں، جو اپنی بے بسی میں صرف تیرا نام لیتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ان کے سینے کی گھٹن کو دور کر، ان کے اشکوں کو خوشی میں بدل۔ یا میرے مالک، جو تیرے راستے کی تلاش میں ہیں، تو انہیں ہدایت کی روشنی دکھا، ان کے دلوں سے شک اور گمراہی کے پردے ہٹا۔ یا اللہ، جو تیری محبت میں ٹھوکریں کھا گئے، انہیں پھر سے اپنے قریب کر، انہیں سجدوں کی مٹھاس چکھا، ان کے دل میں پھر سے عبادت کی لذت ڈال۔ یا میرے مالک، جو تنگی میں ہیں اور جن کے گھروں میں روٹی کے لقمے تک کی کمی ہے، تو ان کے لیے اپنے خزانوں سے روزی کا ایسا دریا بہا دے جو کبھی نہ سوکھے، ان کی تنگ دستی کو امیری میں بدل دے، ان کے بچوں کے چہروں پر بھوک کی جگہ مسکان لا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں اور علاج سے مایوس ہو چکے ہیں، تو ان کی نسوں میں صحت کی روانی بہا دے، ان کی تھکی ہوئی روح کو راحت دے، ان کے جسم سے ہر درد کو کھینچ لے۔ یا میرے مالک، جو گھروں میں فساد اور جھگڑوں کی آگ میں جل رہے ہیں، تو ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے، ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ان کے لبوں پر معافی کے لفظ رکھ دے۔ یا اللہ، جو رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہیں، تو ان کے بیچ پھر سے اپنا پن ڈال، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی پرانی غلط فہمیوں کو مٹا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہیں، ہمیں ایسی زبان دے جو بھلائی بولے، برائی نہیں۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو تیرے ذکر سے روشن کر، ہمارے دنوں کو تیری راہ میں محنت سے بھر دے، ہمیں ہر برائی سے بچا، ہمیں ہر فتنے سے دور کر۔ یا میرے مالک، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا، قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھ، اور ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر جن پر تو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ یا اللہ، تو رحمتوں کا سمندر ہے، تو معافی کا خزانہ ہے، تو ہی ہے جو اپنی بندگی سے دور ہو چکے دلوں کو بھی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یا میرے مالک،
میں تیرے آگے آج ان تمام لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں، جن کے دل توبہ کی پکار کے لیے بے قرار ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، ان کی روح سے ہر گندگی کو دھو دے، ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہا جو تیری رحمت کو کھینچ لائیں۔ یا میرے مالک، جو تیری کتاب سے دور ہو گئے ہیں انہیں اس کے ساتھ جوڑ دے، ان کے دل میں قرآن کی محبت جگا، انہیں اس کی تلاوت میں سکون دے۔ یا اللہ، جو نماز سے غافل ہیں انہیں سجدوں کا دیوانہ بنا، ان کے قدم مسجدوں کی طرف موڑ دے، ان کی روح کو تیری عبادت میں ڈبو دے۔ یا میرے مالک، جو بری سنگت میں ہیں انہیں نیکی کی محفل میں بیٹھا، جو گناہ کی راہ پر ہیں انہیں سیرت مستقیم پر چلا۔ یا اللہ، جو اپنے عتیت کے بوجھ میں دبے ہیں انہیں نیا سویرا دے، نئی زندگی دے، انہیں وہ ہمت دے کہ وہ اپنے کل کو پیچھے چھوڑ کر تیری طرف لوٹ آئیں۔ یا میرے مالک، جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں انہیں انصاف کا احساس کرا، ان کے دل میں امانت داری اور خوف خدا ڈال۔ یا اللہ، جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں روک دے، جو مظلوم ہیں انہیں طاقت دے، جو حق پر ہیں انہیں فتح دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اور پوری امت کو گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا کر، ہماری راتوں کو توبہ سے سجا، ہمارے دنوں کو نیک عمل سے بھر، ہماری زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک کر، ہمارے کانوں کو برائی سننے سے بچا، ہماری آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روک۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا میں اپنے نور کا سہارا دے، موت کے وقت اپنی رحمت کا سہارا دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو تنہا اور بے سہارا دلوں کا سہارا بنتا ہے، تو ہی ہے جو ویرانے دلوں میں محبت کے پھول کھلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو تنہائی کے بوجھ سے ٹوٹ چکے ہیں، جن کے پاس اپنے دل کی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ، ان کے دل میں اپنا نور بھر دے، ان کی روح کو اپنی یاد سے مہکا دے، انہیں ایسا سکون دے جو تیرے قریب آنے سے ملتا ہے۔ یا میرے مالک، جو لوگ اپنوں کی بے رخی کا شکار ہیں، جنہیں اپنے ہی چھوڑ گئے، ان کے دل کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ، ان کے دل میں معافی کی طاقت ڈال۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے دل کا درد لیے راتوں کو روتے ہیں، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل، ان کے سینے کی گھٹن کو راحت میں بدل۔ یا میرے مالک، جو اپنے غم کو چھپا کر مسکراتے ہیں، ان کے لیے ایسا سہارا بھیج دے جو ان کا درد سمجھ سکے، جو ان کے اشکوں کو تھام سکے۔ یا اللہ، جو دور دراز پردیس میں تنہا ہیں، ان کے دلوں کو صبر اور ہمت دے، ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے رشتوں میں محبت اور اپنا پن بھر۔ یا میرے مالک، جو اپنے عتیت کی تنہائی میں ڈوبے ہیں انہیں نئی امید دے، نیا سویرا دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے، ہمیں ایسا ہاتھ دے جو تنہا لوگوں کا سہارا بنے، ہمیں ایسا لمحہ دے جس میں ہم کسی کے اکیلے پن کو ختم کر سکیں۔ یا میرے مالک، تو ہماری تنہائی کو اپنی یاد سے بھر دے، ہماری روح کو تیرے نور سے روشن کر دے، اور ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر جن کے دل کبھی تیرے سائے سے خالی نہیں ہوتے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو ہی ہے جو ہر ذرے کو جانتا ہے، تو ہی ہے جو اپنے بندوں کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ یا اللہ، ہماری امت کے ہر گناہ کو معاف کر، ہماری ہر کمی کو اپنی رحمت سے ڈھک لے، ہمارے ہر فساد کو محبت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا، ہمیں آپس میں جوڑ، ہمیں تفرقوں اور نفرتوں سے بچا۔ یا اللہ، ہماری مسجدوں کو آباد کر، ہمارے گھروں کو تیرے ذکر سے مہکا، ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کا نور بھر۔ یا میرے مالک، ہمارے جوانوں کو دین کا سپاہی بنا، ہماری عورتوں کو حیا اور عزت کا تاج پہنا، ہمارے مردوں کو غیرت اور دینداری سے بھر۔ یا اللہ، ہمیں ہر برائی، ہر فتنے، ہر گمراہی سے بچا، ہمیں صحیح راستے پر چلا، ہمیں تیری محبت میں جکڑ دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے، ہمیں ایسی زبان دے جو صرف سچائی بولے، ہمیں ایسے ہاتھ دے جو صرف مدد کے لیے اٹھے۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو عبادت سے سجا، ہمارے دنوں کو تیرے راستے کی محنت سے بھر، ہمیں تیرے نام کا جھنڈا بلند کرنے والا بنا۔ یا میرے مالک،
ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت دے اور آخرت میں بھی اپنی جنت کا مہمان بنا، اور ہمیں اس دن تیرے سائے میں رکھ جب تیرے سوا کوئی سہارا نہ ہوگا۔ یا اللہ، تو زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی۔ تو ہی ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا، اور تو ہی ہے جو ہمیں اس دنیا سے اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے اس سفر کے لیے دعا کرتی ہوں جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو تنگ اندھیری کھائیوں سے نکال کر جنت کے باغ بنا دے، ہماری قبر میں اپنے نور کا اجالا بھر دے، ہمیں اکیلے پن میں تیرا ساتھ محسوس ہو۔ یا میرے مالک، قبر کے ہر سوال کا جواب آسانی سے دینے کی توفیق دے، ہمارے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جما دے، ہمارے دل میں ایمان کو مضبوط کر۔ یا اللہ، قبر کی مخلوق سے، عذاب سے، تنگی سے، ڈر اور گھبراہٹ سے ہمیں بچا۔ یا میرے مالک، ہمیں موت کے بعد ایسا سہارا دے کہ فرشتے ہمارے پاس رحمت کے پر پھیلا کر کھڑے ہوں، ہماری روح کو آرام اور سکون سے نکالے۔ یا اللہ، حشر کے میدان میں ہمیں شرمندگی سے بچا، ہمیں اپنے پیارے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جما کر ہمیں حساب کتاب میں آسانی دے۔ یا میرے مالک، ہمارے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے، ہمارے پیمانوں کو نیکیوں سے بھاری کر۔ یا اللہ، ہمیں اس دن کے پسینے، تپش اور ڈر سے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں اپنی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں اور میٹھے پانی تک پہنچا۔ یا میرے مالک، جب سب ڈر رہے ہوں ہمیں امن دے، جب سب بھولے جا رہے ہوں ہمیں یاد رکھ۔ یا اللہ، ہمیں پلے سیرت سے ہوا کی رفتار سے گزار دے، ہمیں جنت الفردوس میں وہ مقام دے جہاں سے تیرا دیدار ہو سکے۔ یا میرے مالک، ہمیں ہماری قبر سے لے کر جنت کے دروازے تک اپنی رحمت کی ڈوری سے باندھے رکھنا، ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیں موت کے بعد کی ہر منزل پر اپنی معافی، اپنا کرم اور اپنا نور دینا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے لیے قیامت کا دن آسان ہوگا، جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے دل سکون میں ہوں گے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دنیا میں بھی اپنا بنا اور آخرت میں بھی اپنا رکھ، اور ہمیں تیرے سائے میں جگہ عطا کر۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔